الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے 187 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عبادی میں الف سے پہلے با پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عنی میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ فَإِنِّي قریب میں یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قریب میں یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم با کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بی میں حمزہ ساکنہ ہے، اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ منو میں واو ساکن سے پہلے نون پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ لعلہم یرشدون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ یرشدون میں را ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو یہاں پر را کو پر کریں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے دال پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ لکم لیلتا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ نسائکم میں الف سے پہلے سین پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔
ہن لباس لکم میں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. لباس لکم میں سین پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. لکم و تم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. وَأَنْتُم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. سین پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. لہن میں لہن کے بعد وقف مطلق ہے، یعنی یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں تشدید کو ہم باقی رکھتے ہیں اور حرکت کو ظاہر نہیں کرتے. لہن میں نون مشدد ہے تو اس لیے نون کی تشدید کو باقی رکھتے ہوئے غنہ کریں گے، لیکن اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے. علم اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. انکم کنتم میں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. کنتم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. علیکم وعفا عنکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. عفا میں الف سے پہلے فا پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عنکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وابتغوا میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. کتب اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے با پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اب یبو میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. الیل میں یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ، اور وقف کی صورت میں ہم لام کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا جسے 5 سے 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. حدود اللہ میں واو ساکن سے پہلے دال پر پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے دال پر پیش تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تقربوها میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. واو ساکن سے پہلے با پر پیش واو مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے ہا پر زبر تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. لعلہم یتقون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. واو ساکن سے پہلے قاف پر پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون آمنت بالله صدق الله العظीम। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इखलास के साथ कुरान पाक को पढ़ने, इसे समझने, इस पर अमल करने और दूसरों को सिखाने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।